अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी सही बुखारी क्लास में इंशाल्लाह एक 40 मिनट का पीरियड हमारा दिफा सही बुखारी के हवाला से है। वो प्रॉपर सारा साल अल्लाह की तौफीक से हम इंशाल्लाह अजीज दिफा सही बुखारी अव्वल से लेकर आखिर तक जिस किसी ने भी कोई इतराज किया है या आप केला में हो, आप हमें पूछाएं। इंशाल्लाह हमारी टीम, हमारे साथिज़ा उसका मुदल्लल मुहक्किकाना मनहज मुहद्दिसीन के मुताबिक उसका जवाब देंगे। ये पीरियड हमने हमारे मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख तंजीलुर रहमान हाफ़िज़हुल्लाह जो कि छतवी साहिब उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल्ला छतवी साहिब रहमहुल्लाह के शागिर्दों में से थे। इसी साल फारूक हुए हैं। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मलका अता फरमाया उलूम फ़नून में। तो शेख साहब आपसे इंशाल्लाह रोज़ाना दिफा से बुखारी की क्लास लिया करेंगे। बारकल्लाह फीक। ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، جس طرح کے شہر محترم نے میرے ذمے دفاع صحیح بخاری کا دفاع، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری کا دفاع کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح بخاری کا دفاع کرنا کیوں؟ اس لیے کیونکہ صحیح بخاری جو کتاب ہے وہ حدیث کی سب سے اول نمبر پر قرآن مجید کے بعد اس کا درجہ ہے، اور دفاع کی ضرورت اس لیے پڑی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے صحیح بخاری کی حقانیت کو دیکھا، اس کی تزیین و تحسین کو دیکھا، اس وقت انہوں نے صحیح بخاری کے متعلق بہت سی ایسی باتیں کہی کہ عام آدمی بھی سن کر یہ سمجھتا ہے کہ اتنا مقام، اتنا درجہ ہے. لیکن دوسری طرف بعض انہی بھائیوں نے جب صحیح بخاری کی حقانیت کو دیکھا، بے باکی کو دیکھا، اور اپنے اپنے مذاہب، اپنی آراء کو زمین دوش ہوتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے صحیح بخاری پر کبھی صحیح بخاری کے متن پر اعتراض، کبھی صحیح بخاری کی احادیث پر، اور کبھی ابواب پر، اور کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نہج پر، کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استنباط پر، اور اس طرح 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 کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے. تو ہمارے شیخ محترم عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی صحیح بخاری کا درس دینے کے لیے جاتے تھے تو ایک پیغام دیتے تھے. میں بھی وہی پیغام دوں گا آج انشاءاللہ. وہ کہتے تھے کہ صحیح بخاری جو ہے ایسی کتاب ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
کیونکہ کوئی بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ صحیح بخاری پر اعتراض کرے گا تو وہ اپنے فوت ہوئے بزرگوں کو اپنی قبر میں تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ ہم اپنی آراء کی بنا پر اعتراض کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی بات پر اعتراض کرتا ہے، یہ اصول بھی ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو کہا کرتے تھے تم تورات لے کر آؤ، انجیل لے کر آؤ، اور اسی طرح کتاب الفتن میں، سنن کی تمام کتابوں میں اور مشکات المصابیح میں بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی تورات لے کر آؤ، تو اپنی تورات لے کر آئے اور انہوں نے جو حق والا مقام تھا وہاں انگلی رکھ لی، اور عبداللہ بن سلام نے وہاں سے انگلی ہٹائی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر سے ان کو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور کر دے کہ آپ کے گھر والوں نے یہ بات کہی ہے، تو پھر یہ بھی ایک کتاب و سنت میں سے ہمارے لیے دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو دفاع بخاری کے متعلق میں نہیں بلکہ تمام مسالک کے علماء نے اس کے بارے میں بہت باتیں کہی ہیں، تو اس لیے میں شروع میں ہی یہ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ کیونکہ بعد میں تمام مسالک کی طرف سے بعض غلط فہمیاں، بعض اعتراضات ہوں گے، لیکن شروع میں یہ بات ذکر کی ہوگی کہ آپ کے مسالک کے بڑے علماء نے تو یہ لکھا ہے، یہ کہا ہے، تو آپ کا اعتراض کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اعتراض کرنا ہوتا تو آپ کے بڑوں نے یہ بات کہی ہے، یا آپ کی بات غلط ہے یا ان کی بات غلط ہے، تو اس لیے چند بڑے علماء کے، چاہے وہ احناف کے علماء ہوں یا بریلوی علماء ہوں یا شوافے کے علماء ہوں یا اہل حدیث کے علماء ہوں، ان کے حوالے میں درج کرتا ہوں کہ جو انہوں نے صحیح بخاری کی حقانیت پر انہوں نے یعنی کہ درج فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت بڑے جید عالم، حنفی عالم ملا علی قاری صاحب وہ بیان کرتے ہیں، اور یہاں ہمارے لیے اتحاد امت بھی ہے کہ تمام علماء نے صحیح البخاری پر اتفاق کیا ہے، اجماع کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب مرقات المفاتیح کے صفحہ نمبر 1 اور جلد نمبر 1 صفحہ 58 پہ لکھتے ہیں کہ اتفقت العلماء علی تلقی الصحیحین بالقبول، کہ صحیح البخاری اور مسلم یہ ایسی کتاب ہے کہ علماء نے اس کو تلقی بالقبول حاصل کیا ہے۔ اور انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جو آدمی اس پر اعتراض کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ اجماع کا منکر ہے۔ اور بعض ان کے بڑے بڑوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اجماع کا منکر جو ہے وہ اسلام میں سے نہیں ہے، اسلامی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر علامہ ذیلی حنفی جو کہ بہت بڑے جید عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب نصب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 421 پہ لکھا ہے کہ حفاظ کرام جو کہ محدثین میں حفاظ ہوتے ہیں، انہوں نے صحیح بخاری اور مسلم دونوں پر اتفاق کیا ہے، اجماع کیا ہے اس کے صحیح ہونے پر۔ اس کے تمام راوی ٹھیک ہیں، اس کی تمام اسانید اور اسانید کے ساتھ متن بھی ٹھیک ہے، اور امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر علامہ عینی حنفی صاحب اپنی قلم کو حرکت دیتے ہوئے اس بات پر قلم دیتے ہیں کہ اتفق علماء الشرق والغرب علی انہ لیس بعد کتاب اللہ تعالی اصح من صحیح البخاری و مسلم۔ وہ کہتے ہیں مشرق اور مغرب، مشرق کے علماء اور مغرب کے علماء نے صحیح البخاری اور مسلم کے صحیح ہونے پر اجماع کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 5 پر کی ہے۔ اور اسی طرح قاضی محمد عبد الرحمن الحنفی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، بہت لمبی بحث کی ہے انہوں نے تسہیل الوصول الی علم الوصول کے صفحہ نمبر 145 پر۔ اور اس بحث کے بعد وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث یقیناً امت کے لوگوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اور مولانا احمد علی سہارنپوری ماتریدی جو کہ صحیح البخاری کے حواشی بھی ہیں، جو صحیح البخاری کا درسی نسخہ ملتا ہے مکتبہ رحمانیہ سے یا قدیمیہ سے، تو اس کے حواشی بھی ہے،
تو انہوں نے بھی صفحہ 4 پر یہ بات لکھی ہے، اتفق العلماء علی ان اصح الکتب المصنفۃ صحیح البخاری و مسلم، کہ جتنے بھی مصنفین نے، محدثین نے احادیث پر کتابیں لکھی ہیں، ان میں سب میں سے اگر اتفاق ہے تو صحیح البخاری اور مسلم کی صحت پر اتفاق۔ اور اسی طرح علامہ مولانا ملا علی قاری صاحب فیض الباری کے صفحہ 57 پر لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کتب حدیث میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس لیے یہ بات کہنے کی ضرورت، یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، دوسرے نمبر پر مسلم میں آتی ہے، ابو داؤد میں آتی ہے، ترمذی میں آتی ہے، نسائی ابن ماجہ میں آتی ہے، تو صحیح البخاری میں جو حدیث آ گئی ہے اس کے بعد اگر کوئی روایت صحیح بھی صحیح البخاری کے کچھ معنی مفہوم الٹ بھی دوسری کتاب میں آتی ہے، تو شیخ صاحب کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا نمبر جو ہے اس کو دینا چاہیے صحیح بخاری، نہ کہ یہ ہو کہ ہم صحیح بخاری کے مخالف سنن ابو داؤد کی حدیث یا نسائی وغیرہ کی یا دارمی وغیرہ کی روایات، صحیح روایات ہم بخاری کے مقابلے میں پیش کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف کیا صحیح بھی صحیح البخاری کے مقابلے میں ہم پیش نہیں کر سکتے جب صحیح بخاری میں ایک حدیث آ جائے۔ اور اسی طرح عبدالحق دہلوی حنفی صاحب لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بات کی ہے، انہوں نے مشکات کی شرح اللمعات کے صفحہ 10 پر وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح البخاری وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ رسول میں حاضری دے کر 2 نفل نماز ادا کر کے پہلے غسل کرتے تھے، پھر 2 نفل ادا کرتے تھے، پھر روضہ رسول پر حاضری دیتے تھے، اور حاضری دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ آقا یہ آپ کا فرمان ہے؟ تو لکھتے ہیں مشکات کی شرح اللمعات کے صفحہ 10 پہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ جی ہاں یہ میرا فرمان ہے تو پھر درج کرتے، ورنہ درج نہ کرتے۔ یعنی کہ اتنی بڑی بات کہی ہے صحیح بخاری کے، تو یہ دفاع بخاری کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھنے والی بات ہے، کیونکہ بعض لوگ بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں بات غلط ہے، فلاں بات غلط ہے، فلاں استدلال غلط ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اتحاد امت کو برقرار رکھتے ہوئے جو بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں سب نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اور اسی طرح عبدالحی لکھنوی صاحب وہ مجموعہ فتاویٰ کی جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 74 ہے، اور اسی طرح جلد نمبر 30 پر بھی، صفحہ نمبر 221 پر بھی، اور ظفر الامانی امالی کے صفحہ 85 پر بھی انہوں نے یہ نوٹ دیا ہے عبدالحی لکھنوی صاحب نے کہ اتفق المحدثون شرقا و غربا لا نظیرہ، وہ کہتے ہیں مشرق اور مغرب کے علماء کا صحیح بخاری اور مسلم پر اتفاق ہے، اور اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں پیش کر سکا جو مثال امام بخاری رحمہ الباری محمد بن اسماعیل البخاری نے پیش کی ہے۔ اور اسی طرح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنی ارشاد الساری کے صفحہ 51 پر جلد نمبر 1 پر بہت اچھا نوٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر دور کے علماء نے فی کل اوان، ہر دور کے علماء نے اتفق البخاری یا مسلم، بخاری اور مسلم پر اتفاق کیا ہے، ہر دور کے علماء نے۔ اور علامہ قسطلانی فرماتے ہیں امام ذہبی کی تاریخ اسلام کا حوالہ دیتے ہوئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکھیاں اڑا رہے ہیں کسی چیز سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معبرین سے بھی تعبیر پوچھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اور مکھیاں اڑانے والے پنکھوں کے ساتھ وہ امام بخاری ہیں، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو معبرین نے جتنے بھی تعبیر کرنے والے اس وقت کے جید علماء انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھو گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہوگی، صحیح حدیث پر صحیح حدیثیں ہوں گی،
اور بڑے بڑے لوگ ایسی کتاب پر بھی اعتراض کریں گے، وہ اعتراض آپ کی کتاب پر نہیں ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہوگا، آپ کے علم پر ہوگا، آپ کے علم پر ہوگا، آپ کی نماز کے حوالے سے یا جتنی بھی کوئی بھی آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بھی بات اس پر ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر اعتراض کا جواب لوگوں کو ہر دور میں ایسی کتاب لکھی کہ ہر دور میں اس کا جواب ہو۔ تو رسول اللہ سے مکھیاں اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اعتراض امام بخاری کی کتاب پر نہیں ہوں گے، یہ ایسی کتاب لکھیں گے حدیث مصطفیٰ پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی کو ثابت کرنے والی ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب سے متعلقہ جتنے بھی اختلافات ہوں گے، لوگوں کے جتنے بھی اعتراضات ہوں گے، ایک ایک اعتراض کا رد قرآن اور حدیث سے کریں گے۔ ان نے یہ پہلے ہی تعبیر کر دی۔ ارشاد الساری کے صفحہ 51 جلد نمبر 1 پر ہے۔ اور اسی طرح یہ خواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھنے کے بعد پھر معبرین سے اس کی تعبیر کروائی۔ اور اسی طرح ہی مولانا علامہ محمد شریف الحق امجدی رضوی بریلوی صاحب وہ نزہۃ القاری کی پہلی جلد صفحہ 130 پر یہ کتاب فرید بک سٹال لاہور طبع 207 دسمبر 1428 130 صفحہ پر لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی حدیث نقل کرنی ہوتی تھی تو آپ پہلے غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد روضۃ الرسول پر حاضری دیتے، روضۃ الرسول پر حاضری دینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ اپنا فرمان پیش کرتے کہ یہ فرمان آپ کی نسبت سے تک پہنچا ہے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ہی فرمان ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہہ دیتے کہ جی ہاں یہ میرا ہی پیغام ہے، میری ہی بات ہے، میرا ہی قول ہے، میرا ہی فعل ہے، تو تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجازت رسول فرما کر اس بات کو نقل کرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، تمام لوگوں پر اس بات کا اتفاق ہونا چاہیے کہ مولانا محمد شریف الحق امجدی رضوی صاحب نے جو کہ نزہۃ القاری یہ بہت بڑی شرح ہے ان کی اردو میں، جو کہ بہت بڑی بڑی لائبریریوں میں یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، اردو میں شرح اس کے صفحہ نمبر 130 پر انہوں نے بات کی۔ اور اسی طرح اسی کتاب کے ہی صفحہ نمبر 175 پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ بخاری مکمل کی مکمل بھی جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمام کی تمام بخاری درست ہے، تو وہ یہاں نوٹ دیتے ہیں کہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ بارگاہ رسالت سے اسے مقبولیت حاصل ہے۔ اور یہ بات انہوں نے نزہۃ القاری کے جلد نمبر 1 اور صفحہ 31 پر بھی کی ہے۔ اور اسی طرح اس سے آگے وہ ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں علامہ شریف الحق امجدی رضوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو مقبولیت صحیح البخاری کو حاصل ہے تمام کتابوں میں سے تو کسی اور کو نہیں حاصل، تو نہ آج تک وہ حاصل ہو سکی ہے۔ اور یہ بات بھی انہوں نے نزہۃ القاری کی جلد 1 صفحہ 128 پر انہوں نے کی ہے۔ اور اسی طرح ہی علامہ عبدالقوی قادری صاحب ملتانی صاحب انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جامع صحیح البخاری وہ کتاب ہے کہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں، خواب میں نہیں، حالت بیداری میں 8 بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقن 8 بندوں نے بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے، اور ان میں ایک حنفی بھی تھی۔ تو یہ بات انہوں نے مفتاح النجاہ کے صفحہ 35 پہ کی ہے۔ مفتاح النجاہ کے صفحہ 35 پر علامہ عبدالقوی قادری ملتانی صاحب لکھتے ہیں کہ جاگتے ہوئے 8 آدمیوں نے سبقن بخاری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی صاحب انہوں نے احکام شریعت کے صفحہ نمبر 63 اور 64 پر لکھا ہے
کہ صحیح البخاری پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے کسی نے صحیح البخاری کے کسی راوی پر اعتراض کیا جیسے کہ محمد بن فضیل پر، تو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو محمد بن اسماعیل بخاری کے روایت پر چلا کرتے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو آدمی صحیح بخاری پر اعتراض کرتا ہے ان کے نزدیک وہ بے شرم آدمی، شرم والا آدمی صحیح بخاری پر اعتراض نہیں کرے گا۔ تو یہ بات انہوں نے فتاوی رضویہ کی دوسری جلد صفحہ 244 پر، یہ یعنی قدیم جو ان کا پرانا چھاپا ہے اور نئے چھاپے کے مطابق 5ویں جلد صفحہ 174 پر انہوں نے کی ہے۔ اور اسی طرح موجودہ دور کے بہت بڑے جید عالم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے بھی اپنی تفہیم الباری جو کہ صحیح البخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 5 پر، اور تذکرۃ المحدثین جو کہ سعیدی کے نام سے کتاب ہے ان کی، اس کے صفحہ نمبر 324 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تمام محققین محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد مقام صحیح البخاری کا ہے۔ اور اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی وہ بات کی ہے جو کہ پہلے بھی گزر چکی ہے، جو بات انور شاہ کشمیری صاحب نے بھی کی ہے، اور اسی طرح نزہۃ القاری میں مولانا محمد شریف الحق امجدی صاحب نے بھی کی ہے، انور شاہ کشمیری صاحب ہو گئے، اور اس وہی بات ہی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی کی ہے کہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ جس کو 8 بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کر پڑھا ہے، 8 بندوں نے۔ تو کیونکہ ان کے نزدیک ہمارے جو دوسرے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نزدیک مرنے کے بعد بھی بالکل وہی بات چلتی ہے، کیونکہ دو گروپ ہیں احناف کے، ایک دیوبندی گروپ ہے بریلوی، ان کا عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی، کیونکہ ان کے ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فری ہوئے، تو جو دوسرا گروپ ہے دیوبندیوں کا، تو ان کی بہت زیادہ کتابوں کے حوالے اس بات پر موجود ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد بھی زندہ ہے، یہاں تک انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، مثلا فضائل اعمال میں لکھی ہیں، دوسری تیسری کتابوں میں لکھی ہے کہ کوئی آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگتا تو آپ نے ڈول بھر کر پانی کا دیا۔ کہیں لکھا ہے کہ پوری ایک روٹی کسی نے مانگی، آپ نے اپنا قبر سے ہاتھ باہر نکال کر روٹی دی۔ کسی نے کسی چیز کا پیسے کا سوال کیا، ان کے نزدیک تو یہ بات مشکل نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے عقیدے کی بنا پر یہ بات کی ہے۔ چلیے اگلی بات، عبدالسمیع رامپوری صاحب، تو یہ بھی بہت بڑے جید عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محدثین کا یہ قاعدہ ہے کہ صحیح عین کی جتنی بھی یعنی کہ حدیث ہے ان کو باقی حدیث پر ترجیح ہوگی، اور انہوں نے یہ بات انوار ساتعہ کے صفحہ نمبر 41 پر کی ہے۔ اور اسی طرح محمد حنیف رضوی صاحب وہ صحیح البخاری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا پہلا نمبر ہے، تمام احادیث کی کتابوں میں اس کا پہلا نمبر ہے، اس میں بڑے شیوخ یہ نوٹ دیا کرتے تھے کہ یہ باتیں ان کو پیش کرو، جو بخاری پر اعتراض کرے یا بخاری کے مقابلے میں کسی بھی مسئلے میں، رفع الیدین کا مسئلہ ہو، آمن بالجہر کا مسئلہ ہو، فاتحہ کا مسئلہ ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ ان کو یہ بات پیش کریں کہ آپ کے نزدیک تو بخاری پہلے نمبر پر، تو ہم آپ کو بخاری کی روایات پیش کر رہے ہیں، تو آپ بخاری کے مقابلے میں صحیح کی بجائے صحیح پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں اگر یاد ہوں تو آدمی ان کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ امت کو اتحاد کا درس دینا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے، یہ بات مولانا محمد حنیف رضوی صاحب نے جو انہوں نے کہا کہ بخاری پہلے نمبر پر ہے، جامع الحدیث کی جلد 1 صفحہ 323 پر کی ہے۔ اور اسی طرح ہی علامہ قاسم رضوی صاحب وہ کہتے ہیں، جو کہ 14ویں صدی کے بہت بڑے جید عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ بہت بڑا ذخیرہ اسلامی
جو صحیح کی صورت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی اپنی محنتوں کے ساتھ صحیح احادیث کی کتابوں کو اپنی کوشش کے مطابق احادیث کو صحیح کر کے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کر کے انہوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن جو کوشش امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ نہ مشرق میں کسی نے کی ہے نہ مغرب میں، تو یہ بات انہوں نے فیوز الباری شرح بخاری پہلی جلد اور صفحہ نمبر 60 سے لے کر 78 تک انہوں نے صحیح البخاری کی حقانیت کو بیان کیا ہے، آپ کو پڑھنا چاہے تو اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی پیر کرم شاہ بیروی صاحب بریلوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جمہور علماء، ایک تو عام علماء، جمہور علماء نے صحیح البخاری کی صحت پر اتفاق کیا ہے، اجماع کیا ہے، تو یہ بات سنت خیر الانام کے صفحہ نمبر 175 پر، جو کہ یہ کتاب طبع ہوئی ہے 2001 میں، اور اسی طرح احمد سعید کاظمی وہ کہتے ہیں کہ صحیح البخاری ایسی کتاب ہے کہ جو تمام کتابوں سے فائق کتاب ہے، اور یہ بات بھی انہوں نے مقالات کاظمی کی پہلی جلد صفحہ 259 میں کی ہے۔ اور اسی طرح باقی بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے مثلا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ علامہ احمد علی سہارنپوری دیوبندی صاحب، انہوں نے جو کتاب ہماری پڑھائی جاتی ہے درسی نسخہ قدیمی کا ہو یا دوسرا رحمانیہ کا ہو، اس کے صفحہ نمبر 4 اور لائن نمبر 21 تا 23 تک اگر پڑھا جائے تو انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے کہ اتفق العلماء، علماء کا صحیح البخاری کے اور مسلم کے صحیح ہونے پر اتفاق کیا ہے، اور انہوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نوٹ دیا ہے کہ تمام کتابوں میں یہ اجود اور فائق کتاب ہے۔ اور اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب دیوبندی صاحب کے دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، ان کے بڑوں میں سے ہیں، انہوں نے صحیح البخاری کی حقانیت جب اس کو پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے جو نوٹ دیا وہ کسی نے بھی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک جو صحیح بخاری پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ دفاع کی بات ہو رہی ہے، میں اس کو 7 میڈل دیتا ہوں۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا میں بخاری پر اعتراض کرنے والے کو مرتد بھی کہتا ہوں، کیونکہ اس نے رسول اللہ پر اعتراض کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے وہ مرتد بھی ہے، بدعتی بھی ہے، لعنتی بھی ہے، خارج عن الاسلام بھی ہے، اور اسی طرح وہ مرتد بھی ہے۔ انہوں نے تقریباً 60 میڈل اور ملعون بھی ہے۔ تو یہ کتاب یہ بات انہوں نے فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 78 پر کی ہے، یعنی کہ ان کی یہ کتاب ادارہ اسلامیات لاہور نے شائع کی ہے۔ اور دوسرے مقام پر انہوں نے فرمایا ہے کہ صحیح البخاری تمام کتابوں سے راجح کتاب ہے۔ جس طرح کہ کسی حدیث میں یا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے راجح مرجوح میں، تو ترجیح امام بخاری کی صحیح بخاری کو ہوگی۔ یہ بات انہوں نے تالیفات رشیدیہ کے صفحہ نمبر 337 پر کی ہے۔ اور زکریا سہارنپوری صاحب لکھتے ہیں، جو کہ بعض لوگ صحیح بخاری کے راویوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں نوٹ دیتے ہوئے، صحیح بخاری کا دفاع کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کے تمام راوی درست ہیں، کوئی ایک راوی بھی صحیح نہیں ہے، مولانا زکریا سہارنپوری صاحب۔ تو یہ بات انہوں نے تشریحات بخاری کے صفحہ نمبر 665 پہ کی ہے۔ اور اسی طرح عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی فضیلت ایسے ڈٹ کر بیان کرو کہ جس طرح ایک پہاڑ مضبوط ہے، جس طرح پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسی طرح کسی کو کوئی بھی مسئلہ بنے صحیح بخاری کا دفاع کرنے میں، کسی قسم کی مصیبت آئے، آزمائش آئے، تو اس کو ڈٹ کر صحیح بخاری کا دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری کا دفاع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا دفاع ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات توجیہ النظر کے صفحہ 130 پر کی ہے۔ اور اسی طرح عبدالقیوم حقانی صاحب، عبدالقیوم حقانی دیوبندی صاحب فرماتے ہیں کہ زمین پر قرآن کے بعد والی کتاب وہ صحیح بخاری ہے۔ زمین پر قرآن کے بعد والی کتاب جو صحیح ہے وہ صحیح البخاری ہے، اس کو مقام حاصل ہے۔
یہ بات انہوں نے دفاع امام ابو حنیفہ کے صفحہ 278 پر کی ہے۔ اور اسی طرح ماسٹر محمد امین اکاڑوی صاحب جو کہ اکثر شیخ محترم عبداللہ امجد چھتوی کے ساتھ مناظرے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرے کرتے رہتے تھے، بحثیں کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے بھی، حالانکہ امام شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک دفعہ میرا ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، میں مناظرے میں یہ باتیں پیش کی تمام کی تمام، میں نے کہا ہم امت سے فیصلہ لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں، لیکن بڑے علماء نے صحیح بخاری کی صحت کے بارے میں یہ باتیں کی، تو اب آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے مقابلہ میں؟ تو شیخ صاحب کہنے لگے اس بات کا تو وہ جواب نہ دے سکے، لیکن کچھ لوگ عوامی لوگ انہوں نے کہا بھی ہے صاحب آپ جواب دیں، تو خیر بات یہاں مکمل ہوئی کیونکہ عامل پر مناظرہ تھا، تو شیخ صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے میری بات کا جواب نہیں دیتے، لیکن اتنا تو میں نے ثابت کر دیا کہ آمین کم از کم کہنی چاہیے، انہوں نے ہاں جی آمین کہنی چاہیے، تو شیخ صاحب نے کہا آپ کہنے پر تو تسلیم کرتے ہیں، آپ نے میپ دیا کہ آپ آمین کہہ کر دکھائیں، انہوں نے آمین کہی، تو جب مائک میں آمین کہی تو وہ کافی مائک لگے، کافی اسپیکر لگے ہوئے تھے، وہ کافی دور تک آواز ہوئی، تو شیخ صاحب کے ساتھیوں نے اسی وقت نعرہ لگایا کہ ہمیں اتنی آمین کی ضرورت ہے، اسی بات پر ہی ماسٹر مین قادری صاحب انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ جو عبداللہ عبد چھتری صاحب نے میرا علاج کیا وہ آج تک کسی نے عادت نہیں۔ تو یہ شیخ صاحب یعنی کہ محدثین، ہمارے محدثین کا یہ طریقہ عمل تھا کہ جو بڑے بڑے جتنے بھی جید احناف کے علماء ہیں صحیح بخاری کے متعلق جو ان کے اقوال ہیں، ان کی باتیں ان کو نقل کرنا، ان کو یاد کرنا، یہ ہماری ضروریات میں سے ہے۔ اور ماسٹر امین اکاڑوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ صحیح البخاری جو ایسی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، سیاستہ کے بعد انہوں نے کہا کہ صحیح البخاری کا یعنی کہ اس پر صحیح ہونے پر اجماع ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے ماسٹر امین اکاڑوی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ میں اجماع کے منکر کو دار اسلام سے خارج کرتا ہوں، تو انہوں نے یہ بات فرقہ غیر مقلدین کی ظاہری علامات کے صفحہ نمبر 4 اور فقرہ نمبر 16 ہے، اور مجموعہ رسائل کے حوالے سے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63، یعنی کہ یہ 1994 میں یہ کتاب طبع ہوئی ہے۔ اور اسی طرح عبد القدیر دیوبندی صاحب مومن پور والے حضر یعنی کہ ضلع اٹک والے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک استدلال ہے، اور اس استدلال پر وہ نوٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیحین کی روایات کو غیر صحیحین پر، مثلا بخاری مسلم کی روایات کو ابو داؤد ترمذی نسائی باقی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان پر ترجیح حاصل ہوگی۔ تو یہ بات انہوں نے دقیق الکلام کی جلد 1 صفحہ 232 میں کی ہے۔ تو آگے عاشق علی میرٹھی دیوبندی صاحب فرماتے ہیں کہ جمہور کا مسلک ہے، عام کا مسلک نہیں، جمہور کا مسلک ہے کہ صحیح البخاری وہ مقدم ہے، بلکہ تقریباً سارے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ انہوں نے محمد زکریا کی سمان عمری کے صفحہ نمبر 331 پر یہ بات کی۔ اور رشید احمد الدھیانوی دیوبندی صاحب وہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک بات کا جواب دیتے ہوئے اگر وہ بات پڑھنی ہو تو مودودی صاحب اور تقریب اسلام پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 19 اور آسن فتاوا میں کہتے ہیں لوگ بخاری مسلم پر اعتراض کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص صحیح بخاری و مسلم کی توہین کرے گا وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں کے طریقہ سے خارج ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی ہے کیونکہ کسی نے صحیح بخاری کی حدیث پر اعتراض کیا تھا، انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کی کہ اس نے بخاری پر اعتراض نہیں کیا، امام بخاری پر نہیں، محمد بن اسماعیل پر نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اعتراض کیا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے وہ بدعتی بھی ہے اور رسول اللہ کا یعنی کہ توہین کرنے والا بھی ہے، تو ہم ایسے آدمی کو دار اسلام سے خارج کرتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے حجت اللہ البالغہ کی جلد 1 صفحہ 134 پر۔ اور اسی طرح حکیم الامت جن کو بعض دیوبند علماء نے یہ لقب دیا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے بارے میں کہا کہ یہ حکیم الامت ہیں۔ حکیم الامت صاحب نے صحیح بخاری کے متعلق کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں صحیحین کو نسائی پر مقدم سمجھتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی ہے
क्योंकि बाज़ जो लोग हैं वो इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह की सुनन को भी सही कहते हैं कि ये भी सही है, और बाज़ तरजीह देने की भी कोशिश करते हैं कि तरजीह के लिहाज से, बुआब के लिहाज से। उन्होंने कहा लिहाजा मैं बुखारी और मुस्लिम दोनों को नसाई वगैरह पर मुकदम करता हूँ। ये बात उन्होंने अरवाए सलासा में भी की है, और इसी तरह इस बात को अब्दुल हक हकानी ने अकायद इस्लाम के सफा 100 पर नकल किया है। और तकी उस्मानी साहब जो कि तिरमिज़ी पर भी तकरीर लिखी है उन्होंने, बाकी उन्होंने दरसे तिरमिज़ी की पहली जिल्द पर तिरमिज़ी पढ़ने वालों को ये सबक दिए हैं तो तुम जामे तिरमिज़ी पढ़ रहे हो, लेकिन ये बात याद रखो कि ये जामे तिरमिज़ी ऐसी किताब नहीं है, ना इसका ऐसा मुकाम है जितना मुकाम इमाम बुखारी की सही को है। तो सही बुखारी और मुस्लिम पर उम्मत का इजमा है, लिहाजा हम तिरमिज़ी को पढ़ने लगे हैं। तिरमिज़ी की हदीस को हम बुखारी मुस्लिम पर फायक नहीं करेंगे, तो ना इसको तरजीह देंगे। तो ये ऐसा नुक्ता है, अगर इस नुक्ते को याद किया जाए तो हर मसले में कोई भी इख्तिलाफी मसला हो तो फिर तिरमिज़ी से रवायत दी जाए तो हम इस बात को पेश करके उनको मनवा सकते हैं कि आप बुखारी को अब इस मसले में भी तरजीह दें। इब्ने तरकानी जोहरी साहब फरमाते हैं कि असाहुल कुतुब इबाद किताबिल्लाह अल मुंतका के सफ़ा नंबर 284 में वो कहते हैं कि सही किताब जो है बुखारी और मुस्लिम है तमाम किताबों में, और कारी मोहम्मद तैयब देवबंदी मुफ्तुल दारुल उलूम देवबंद वो भी ये बात कहते हैं मुकदमा फजल बारी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 26 में वो कहते हैं कि तमाम किताबों में अगर मुकाम हासिल होगा वो सही बुखारी को होगा। और खुतबात हकीमुल इस्लाम की 5वीं जिल्द सफ़ा 223 में भी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा सही बुखारी मेरे यहाँ इसका नाम किताब रसूल होना चाहिए, सही बुखारी नहीं होना चाहिए किताब। और इसी तरह एक और अहम बात है जो कि अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी, मैं पहले भी इसको बयान कर चुका हूँ, और इसी तरह यही बात मदरसा दारुल उलूम देवबंद के बानी, ये बहुत बार याद करने वाली है देवबंद के हवाले से। दारुल उलूम देवबंद के बानी मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब, उनसे एक आदमी ने कोई मसला पूछा। उनके पास एक आदमी आया जिनका नाम था अब्दुर्रहमान। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दुनिया कायनात में आला समझता हूँ क्योंकि आप उन लोगों में से हैं कि जिन लोगों ने बारगाह रिसालत से बुखारी पढ़ी, यानी कि उन्होंने अकीदा बयान किया, अपना अकीदा भी बयान किया है, और दूसरे नंबर पर उन्होंने सही बुखारी की हकानियत को भी बयान किया है हकायात औलिया के सफ़ा नंबर 272 में। और डॉक्टर मोहम्मद खालिद महमूद देवबंदी साहब, उन्होंने कहा कि अहले फन सही बुखारी को असाहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह करार देते हैं, असारुल हदीस जिल्द 2 सफ़ा 163। इसी तरह बहुत ज़्यादा हवाले हमारे पास मौजूद हैं, तकरीबन देवबंद के 40 के करीब 50 के करीब हवाले हैं इस पर कि सही बुखारी को मुकदम किया जाएगा, उनकी सुन्नतों को, मतनों को, तमाम बातों को। और इसी तरह हमारे मुहद्दिसीन ने भी सही बुखारी को असाहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, मसलन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने, फिर कभी मौका मिला तो उसको बयान करेंगे। अब इख्तिसार पर इन्हीं बातों पर ही, क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है पीरियड का, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात पर सबक होगा कि सही बुखारी पर इतराज़ क्यों किया गया है, सही बुखारी पर इतराज़ की वजह क्या है। क्योंकि एक बहुत बड़े जय्यद आलिम है, उन्होंने इमाम बुखारी पर कुफ्र का फतवा लगाया है, तो ये बात बयान की जाए कि उन्होंने कुफ्र का फतवा क्यों लगाया गया है, क्योंकि वो बात बड़ी अहम होगी और एक एक बात के साथ साबित किया जाएगा कि सही बुखारी पर इतराज़ की वजह क्या है, ताकि वजह मालूम हो और लोगों को सही बुखारी की अहमियत अल्लाह ताला जो बयान किया है अमल की तौफीक अता फरमाए।